بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم رہن مشاع کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَلَا رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ دُونَ النَّخْلِ وَلَا زَرْعٌ فِي الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ دُونَهُمَا وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَالْمُزَارَبَاتِ وَمَالِ الشِّرْكَةِ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ حُكْمًا۔ ترجمہ دیکھ لیں، مشاع چیز کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی پھلوں کو رہن رکھنا کھجور کے درخت کے اوپر، نہ کہ کھجور کے درخت کو، اور نہ ہی کھیتی کو رہن رکھوانا جائز ہے زمین میں زمین کے علاوہ، اور جائز نہیں ہے کھجور کے درخت اور زمین کو رہن رکھوانا نہ کہ ان دونوں کے فصل کے، اور صحیح نہیں ہے رہن رکھوانا امانت کی چیز کو جیسا کہ ودیعت ہے، مال مزاربت ہے، مال شرکت ہے، اور صحیح ہے رہن رکھوانا سلم کے راس المال کے بدلے میں اور صرف کے ثمن کے بدلے میں، مسلم فی کے بدلے میں، اور اگر ہلاک ہو جائے مجلس عقد میں تو بیع صرف اور بیع سلم مکمل ہو جائے گی اور مرتہن اپنے حق کو حکمی طور پر وصول کرنے والا ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشاع چیز کو رہن رکھوانا جائز نہیں ہے۔ مشاع کہتے ہیں وہ چیز جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہوں، تو ان میں سے اگر ایک شریک اس کو گروی رکھوانا چاہتا ہے تو نہیں رکھوا سکتا ہے، کیونکہ یہ والی بات ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھی ہے کہ جو چیز شے مرہون آپ رہن کے طور پہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو تقسیم کر کے دینا ضروری ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ شرکاء اس کے اندر شریک ہیں تو ایسی چیز کو رہن نہیں رکھوایا جا سکتا ہے، تو یہ فرمایا مشاع چیز کو رہن رکھوانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ثمرہ کہتے ہیں پھل کو رہن رکھوانا کھجور کے درخت کے اوپر، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کھجور کے درخت کے ساتھ یہ جو پھل ہیں وہ خلقتاً ملے ہوئے ہیں، متصل ہیں، تو لہذا جب آپ نے اس کو رہن رکھوانا ہے تو آپ کو جدا کر کے دینا پڑے گا۔ آپ اس طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں کہ جو شے مرہون ہے وہ راہن کی ملکیت کے ساتھ متصل ہے، تو ایسے آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو کھجور کا پھل ہے کھجور کے درخت کے اوپر اگر موجود ہے تو آپ اس کو رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، یہی فرما رہے ہیں کہ پھل سے مراد ہے کھجور کا پھل۔ کھجور کے پھل کو رہن رکھوانا، رؤوس کہتے ہیں راس کی جمع، یہ سرے کو، کنارے کو کہا جاتا ہے۔ نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ کھجور کے درخت کے اوپر جو پھل ہے لٹکا ہوا ہے اس کو آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، دون النخلی، کھجور کے درخت کے علاوہ، یعنی اگر رہن رکھوانا ہے تو کھجور کے درخت سمیت آپ اس پھل کو رہن رکھوا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پھل کو رہن رکھوا دیں اور کھجور کے درخت کو رہن نہ رکھوائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھیتی ہے، کوئی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، آپ اکیلی فصل کو رہن رکھوائیں اور اس زمین کو رہن نہ رکھوائیں، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو فصل ہے اس کو زمین سمیت آپ رہن رکھوائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ فصل کو زمین سے اتار کر الگ اور جدا کر کے آپ رہن رکھوا سکتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فصل کو رہن رکھوانا زمین میں دون الارضی، زمین سے ہٹ کر یہ جائز نہیں ہے، یا تو زمین کے ساتھ آپ رہن رکھوائیں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو زمین سے الگ کر کے رہن رکھوائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ پھل اور فصل کے علاوہ زمین اور کھجور کے درخت کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ کھجور کے درخت کے اوپر کھجور کا پھل لٹکا ہوا ہے، تو جیسے اکیلے پھل کو آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی پھل کے علاوہ آپ درخت کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، کیونکہ جو درخت ہے یہ پھلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو کہ راہن کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح جس زمین کے اوپر فصل ہے، جیسے اکیلی فصل کو آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، اسی طرح اس اکیلی زمین کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں جس کے اوپر فصل موجود ہے۔ وجہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو فصل ہے یہ راہن کی ملکیت میں ہے، تو یہاں پر زمین راہن کی ملکیت کے ساتھ متصل ہے، تو یہ ممیز نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ شے مرہون کے لیے ممیز کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کھجور کا درخت اور زمین کو، کھجور کا پھل اور جو زمین کی فصل ہے، ان دونوں سے ہٹ کر رہن رکھوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس بطور امانت کے موجود ہے، آپ اس کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی تھی، آپ کا آگے کسی اور بندے کے ساتھ لین دین کا مسئلہ تھا، آپ اسی امانت والی چیز کو دوسرے بندے کے پاس رہن کے طور پہ، گروی کے طور پر نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ اب یہ امانت کی کچھ مثالیں حضرت لے کر آئے ہیں۔ پہلے امانت کی مثال کیا ہے؟ ودیعت۔ ودیعت والی بات وہی ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانتاً رکھوائی تھی، اب وہ چیز ہے وہ آپ کے پاس ودیعت ہے، امانت ہے، آپ اس کو آگے رہن کے طور پہ نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ یہ جو ودائع ہے نا، یہ ودیعت کی جمع ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ رہن صحیح نہیں ہے امانت کا، جیسا کہ ودیعت ہے یا مال مزاربت ہے۔ مزاربات سے مراد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ملتی ہے مزارب کو،
اس کاروبار کرنے کے لیے۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ مضارب کے پاس بطور امانت کے موجود ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اس کو کاروبار میں تو لگا سکتا ہے، اور کاروبار بھی وہی جو کہ انویسٹر نے اس کو بتایا ہو کہ فلاں کاروبار کے اندر جو اس کی آپس میں ان انڈرسٹینڈنگ سے جو ایک انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، صرف اسی کاروبار میں وہ رقم لگ سکتی ہے۔ اس رقم کو کہیں اور استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ تو اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مال شرکت ہے، 2 شریک ہیں یا 3 شریک ہیں، انہوں نے مل کر کوئی کاروبار شروع کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو پورا جو مال ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، آدھا ایک کا ہوتا ہے، آدھا دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو جو دوسرے کا آدھا ہے وہ پہلے کے پاس امانت کے طور پہ ہوتا ہے، اور جو پہلے کا آدھا ہے وہ دوسرے کے قبضے میں بطور امانت کے ہوتا ہے۔ تو دوسرے کے مال کو آپ اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ موجود ہے، آپ اس کو رہن کے طور پہ بھی کہیں پر نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو شرکت کا مال ہے یہ بھی چونکہ امانت ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو بھی بطور رہن کے نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ویسیح الرہن براسی مال سلمی، اور صحیح ہے رہن رکھوانا بیع سلم میں راس المال کے بدلے میں۔ آپ کو معلوم ہے بیع سلم کے بارے میں ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں جو مشتری یعنی جو خریدار ہوتا ہے وہ پیمنٹ پہلے دیتا ہے، ایڈوانس دیتا ہے، اور جو چیز ہے یعنی جو مبیع ہے وہ بعد میں وصول کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مشتری نے پیمنٹ پہلے دے دی، ایڈوانس دے دی ہے۔ اب یہ جو پیمنٹ ہے یہ مضمون ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ اگر یہ پیمنٹ ضائع ہو جاتی ہے بائع سے تو پھر اس پیمنٹ کا ضمان آتا ہے بائع کے اوپر۔ لہذا اس پیمنٹ کے بدلے میں اگر بائع کوئی چیز رہن رکھواتا ہے مشتری کے پاس تو یہ رہن رکھوانا درست ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رہن صرف اسی وقت درست ہوتا ہے جب وہ دین مضمون کے بدلے میں ہو، اور یہاں پر جو اس نے پیمنٹ وصول کی ہے مشتری سے یہ دین مضمون ہے جو کہ بائع کے ذمہ آتا ہے، لہذا بائع اس دین مضمون کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بیع سلم کے اندر جو راس المال ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کے بدلے میں اگر بائع کوئی چیز رہن رکھواتا ہے مشتری کے پاس تو پھر یہ جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں، وثمان الصرف، اور بیع صرف میں ثمن کے بدلے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیع صرف کے اندر جو ثمن ہے یہ بھی مال مضمون ہے، اگر یہ ضائع اور ہلاک ہو جاتا ہے تو تب بھی ضمان آتی ہے، لہذا بیع صرف میں ثمن کے بدلے میں اگر رہن رکھواتا ہے، کسی چیز کو گروی رکھواتا ہے تو یہ گروی رکھوانا، رہن رکھوانا بھی جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں، والمسلم فیہ، اور مسلم فی کے بدلے میں رہن رکھوانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیع سلم کے اندر جو مبیع ہے اس کو مسلم فی کہا جاتا ہے۔ اب بائع نے پیمنٹ وصول کر لی ایڈوانس، اب بائع نے مثال کے طور پہ گندم تھی، اب یہ گندم اس کو دینی ہے 5 مہینے کے بعد۔ اب یہ جو گندم ہے اس کو آپ کو معلوم ہے کہ بیع سلم کے اندر اس کو مسلم فی کہا جاتا ہے۔ اس مسلم فی کے بدلے میں اگر رہن رکھوائے بائع تو تب بھی جائز اور درست ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پر یہ تھا کہ جو انویسٹمنٹ اس نے لی تھی بیع سلم میں، اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں بائع رہن رکھوا رہا تھا تو تب بھی جائز ہے کیونکہ وہ مال مضمون ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلم فی ہے یہ بھی مال مضمون ہے، بائع کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اگر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی ضمان آتی ہے بائع کے اوپر، لہذا اس مسلم فی یعنی جو مبیع ہے بیع سلم کے اندر اس کے بدلے میں بھی بائع رہن رکھوا سکتا ہے، اور یہ رکھوانا، گروی رکھوانا جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِنْ هَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ، اگر ہلاک ہو جائے شے مرہون مجلس عقد میں تو بیع صرف اور بیع سلم یہ مکمل ہو جائے گی۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کس نے بیع صرف کی تھی اور بائع نے مبیع دے دیا، اب مشتری نے اس کی ثمن دینی تھی، ثمن نہیں دی بلکہ مشتری نے ثمن کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوا دی بائع کے پاس۔ اب یہ جو شے مرہون بائع کے پاس آئی ہے، شے مرہون بائع کے پاس ہلاک ہوگی تو گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ بائع نے ثمن کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جو بیع صرف کا عقد ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی والی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو بائع نے شے مرہون کے اوپر قبضہ کیا ہے یہ ثمن کے بدلے میں ہی قبضہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال مضمون ہوتا ہے، لہذا اس کی ضمان آئے گی بائع کے اوپر، اور یہ کہا جائے گا کہ بائع نے مکمل ثمن مشتری سے وصول کر لیا۔ باقی اس میں وصولی کے بارے میں ترتیب وہی ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دی تھی کہ شے مرہون اور دین مضمون ان میں سے جو قیمت کے اعتبار سے اقل ہو مرتہن پر اسی کا ضمان آتا ہے، تو اسی کے اصول کے مطابق مرتہن جو کہ یہاں پر بائع ہے اس پر ضمان آئے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ بائع نے یہاں پر ثمن کو وصول کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے بیع سلم میں بھی ایسے ہی ہے۔ بیع سلم میں آپ کو معلوم ہے کہ جو مشتری ہے اس کو رب السلم کہا جاتا ہے۔ اب مشتری آپ کہہ لیں یا آپ رب السلم کہہ لیں، مشتری نے پیمنٹ ایڈوانس دینی ہوتی ہے، رب السلم نے پیمنٹ کو ایڈوانس دے دیا۔ اب یہ جو بائع ہے اس بائع نے اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوا دی مشتری کے پاس۔ اب یہ جو شے مرہون مشتری کے پاس آئی ہے یہ مشتری کے قبضے کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ مشتری نے مبیع کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی والا اصول جاری ہوگا جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دیا ہے کہ شے مرہون اور دین مضمون ان میں سے جو اقل ہے اس کا ضمان آئے گا مرتہن پر۔
تو یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ هَلَكَ فِي مجلس العقد، اگر ہلاک ہو جاتا ہے شے مرہون مجلس عقد میں تو ہم یہ کہیں گے کہ بے صرف اور بے سلم یہ مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو شے مرہون ہے یہ اسی کے عوض کے اندر آ رہی ہے۔ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ حُکْمًا، اور گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ جو مرتہن ہے یہ اپنے حق کو حکمی طور پر پورا وصول کرنے والا ہے۔ حقیقتاً تو اس نے اپنا حق نہیں لیا ہے، لیکن چونکہ اس نے شے مرہون کو ہلاک کر دیا ہے تو اس زمان کو اسی کے بدلے میں مکمل کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ مرتہن نے اپنے حق کو مکمل طور پر وصول کر لیا ہے۔